الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رمضان المبارک کے تعلق سے ایک بہت چھوٹا سا نقطہ قابل غور ہے. اس پر عمومی طور پر لوگوں کو سوچنے کی اور غور و فکر کی دعوت دینی چاہیے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، کہ اس وقت تک لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں. جلدی سے کیا مراد ہے؟ یہ وضاحت نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا فقد حل الفطر. جب اس طرف سے رات آ جائے، اشارہ مشرق کی طرف، اور اس طرف سے دن غائب ہو جائے یعنی مغرب کی طرف، تو فوراً افطار کرنا حلال ہو جائے گا کسی تاخیر کے بغیر. اور بعض احادیث میں جو قرص الشمس ہے، سورج کی ٹکیا، اس کے غروب ہونے کا ذکر ہے. جو ہی وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے تو فوراً افطار کر لینا چاہیے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر، جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے وہ خیر پر رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے معاملے بہتر فرمائے گا، ان کے نقصان نہ ہونے کے برابر ہوں گے، فائدے میں رہیں گے، دین کے فائدے، دنیا کے فائدے. بظاہر یہ بہت چھوٹا نقطہ ہے جس پر غور و فکر کرنا چاہیے. عام طور پہ ہماری مساجد میں احتیاط کے نام پر 1-2 منٹ تاخیر کی جاتی. یہ تاخیر شریعت کے مقاصد کے خلاف، نبی علیہ السلام کے فرامین کے خلاف، اور یہ تاخیر اس فضیلت سے بندوں کو محروم کر رہی ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرما دی کہ جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے وہ خیر پر رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم سوچیں اور غور کریں. ہمارے ملک میں یہ فتنے، فسادات، ہنگامے، دھرنے، بیماریاں، اور پھر طرح طرح کی مشکلات، اقتصادی بدحالی، قرضے، کوئی ایک تکلیف نہیں ہے، ہزاروں تکلیفیں. ان کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک سبب ہو کہ نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے ایک طرح سے بغاوت کی جا رہی، صرف ایک احتیاط کے نام پر. لیکن محکمہ موسمیات بڑی دقت اور باریک بینی کے ساتھ غروب آفتاب کا وقت بتاتا ہے.
اس وقت کے ہوتے ہی افطار کر لینا چاہیے، تاکہ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل بھی ہو اور تاکہ ہمیں خیر بھی نصیب ہو، جو اللہ کے پیارے پیغمبر کا وعدہ ہے۔ ایک حدیث میں اخر السحور کے الفاظ ہیں، اس کی سند کچھ ضعیف ہے، کہ سحری میں تاخیر کریں، سحری میں تاخیر کریں۔ ہم وہاں بھی احتیاط کرتے ہیں، اور مساجد میں 1 منٹ 2 منٹ پہلے اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، احتیاط۔ اس کا معنی نبی علیہ السلام کے فرامین احتیاط پر قائم نہیں، احتیاط ہم بتا رہے ہیں، نہیں، یہ خیر و برکت کی اساس ہے، دین پر عمل خیر و برکت کی اساس۔ اول تو آج کل سحری کا کھانا متروک ہوتا جا رہا ہے، لوگ رات بھر جاگتے ہیں، 2 ڈھائی 3 بجے کھانا کھایا اور کھا کر سو گئے، نہ نماز اور نہ سحری۔ سحری جو ہے وہ اپنے وقت پر، جس کو نبی علیہ السلام نے بابرکت کھانا کہا ہے۔ ایک دفعہ آپ سحری تناول فرما رہے تھے، بلال حبشی گزرے، فرمایا کہ حلم الی الغداء المبارک، بلال آؤ اور یہ بابرکت کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں تصحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو، سحری میں برکت۔ چونکہ آج سحری بھی مفقود ہے اور وہاں بھی احتیاط کے تقاضے لوگ پورے کرتے ہیں، اور منٹ 2 منٹ پہلے اس کو بند کر دیتے ہیں، اور افطار میں بھی احتیاط کے تقاضے پورے کرتے ہیں اور منٹ 2 منٹ تاخیر سے اذان دیتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے اس وقت تک وہ خیر پر رہیں گے، خیر کے ساتھ رہیں گے۔ تو آپ اس کو آزما کر دیکھ لیں، بالکل جو پرفیکٹ جو ایک وقت بتا دیا گیا ہے کہ یہ وقت افطار کا وقت ہے، اس وقت آپ افطار کیجئے، اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اور اس امید کے ساتھ، بلکہ یقین کے ساتھ کہ اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں خیر ہم کو ملے گی۔ آپ اس طرف آئیں تو صحیح، دین کی طرف آئیں تو صحیح، عمل تو کریں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حد یقام فی الارض خیر لهم من ان یمطروا 40 صباحا، زمین پر ایک اللہ کی حد قائم ہو جائے، کسی نے چوری کی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ شرعی حد ہے۔ شرابی کو کوڑے مار دیے جائیں، یہ شرعی حد ہے۔ زانی اگر شادی شدہ ہے اس کو سنسار کر دیا جائے، یہ شرعی حد ہے۔ اور جس زمین پر ایک اللہ کی حد قائم ہو جائے، 40 دن پوری زمین پر رحمت کی بارش برسے، اس بارش سے کیا کچھ حاصل ہوگا، کتنا اناج، کتنے باغات، کتنے پھل سبزیاں، اور زمین کیا کیا خزانے اگلے گی۔ کیونکہ اس سے بھی زیادہ اللہ اس قوم کو نوازتا ہے جو قوم ایک حد، شرعی حد قائم کر دے۔ اور جہاں نظامی حدود قائم ہے اس قوم کو جا کر دیکھ لیں، اس قوم کے افراد کی مٹی کی تجارت آپ کے سونے کی تجارت سے افضل ہے۔ اللہ کی حد قائم ہو جائے، 40 دن تک رحمت کی بارش زمین پر برسے تو اس کے نتیجے میں کیا کچھ اگے گا، کیا کچھ پیدا ہوگا اور کتنے خزانے باہر آئیں گے، اس سے زیادہ اللہ اس قوم کو نوازے گا۔ تو دین کی طرف آئیں تو صحیح۔ ہمارے اہل دانش بیٹھتے ہیں کہ ہماری اقتصادی بدحالی کے اسباب کیا ہیں۔ اسباب اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دیے، کسی دانشور کو اپنے ذہن پر زور دینے کی ضرورت نہیں۔ اسباب بیان ہو چکے، فارمولے طے ہو چکے، ان کی تنفیذ کی ضرورت ہے، ان کو نافذ کرو اور پھر دیکھو کیسی کیسی برکات، کیسے کیسے خزانے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ شریعت اور دین کی برکتیں۔
پیارے پیغمبر نے جب دین نافذ کیا تو کیا ایک اقتصادی تبدیلی رونما ہوئی، لوگ مالا مال ہو گئے، کسریٰ اور قیصر کے خزانے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ یہ دین کی برکت ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ بنو امیہ جن کے خلفاء میں سے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز تھے رحمہ اللہ، بنو امیہ کے دور کی ایک تھیلی، بند تھیلی ملی، اس پر ایک عبارت تحریر تھی کہ یہ تھیلی، اس تھیلی میں جو گندم ہے یہ اس دور میں اگتی تھی جس دور میں زمین پر عدل قائم تھا، اشارہ عمر بن عبدالعزیز کے دور کی طرف۔ ھذا ما کان ینبت فی زمان العدل، یہ دانے عدل کے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ اس تھیلی کو کھولا گیا، دانوں کا سائز کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا۔ اللہ تعالیٰ نوازتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ اللہ کا خالص دین نافذ کریں گے، خالص قرآن و حدیث، کوئی کسی کی رائے، کسی کی فقہ، کسی کا تفکر، کسی کا تدبر، کچھ نہیں، بس قال اللہ اور قال رسول اللہ نافذ کریں گے۔ اس کی برکتیں کیا ہوں گی؟ برکتیں یہ ہوں گی اللہ تعالیٰ لوگوں کو مالا مال کر دے گا، ایسے ایسے انار اگیں گے، ایسے ایسے انار کہ ایک انار کا پھل پورے کنبے کو کفایت کر جائے گا، اسی انار کے چھلکے اس کنبے کا خیمہ بن جائیں گا۔ تصور کریں کتنا بڑا انار ہوگا، ایک انار پورے کنبے کا پیٹ بھر دے گا اور اس کا چھلکا کنبے کا خیمہ بن جائے گا۔ یہ قال اللہ اور قال رسول اللہ کی برکات، اللہ تعالیٰ کی وحی کی برکات۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے متبع بن کر آئیں گے، آپ کے امتی بن کر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے رکھی، خالص وہ نافذ کریں گے، نہ کوئی فقہ، نہ کوئی علم کلام، نہ کوئی فلسفہ، نہ کوئی منطق، بالکل سیدھا دین، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہ اس کی برکت ہے۔ فرمایا کہ جو کسان کھیتی باڑی کریں گے، جو دانہ ان کے ہاتھ میں ہوگا کاشت کرنے کے لیے، وہ کہیں بھی رکھ دیں، زمین کے اندر دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، سنگ مرمر پہ رکھ دیں، پانی اس کو دیں یا نہ دیں، صرف اگنے کی نیت کر لیں گے، پانی دیں یا نہ دیں، سورج کی دھوپ لگے یا نہ لگے، اس دانے کو اگنے کا حکم ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور بکری اور بھیڑیا ایک گھاٹ سے پانی پئیں گے اور بکری کو بھیڑیا کا خوف نہیں ہوگا، اور ایک انسان کا پاؤں سانپ کے سر پہ پڑے گا، کچلے گا، اور سانپ کچھ نہیں کرے گا، جھک کے گزر جائے گا، کوئی نقصان نہیں دے گا۔ یعنی امن نہ صرف یہ کہ شہروں میں بلکہ جنگلوں میں قائم ہو جائے، نہ صرف یہ کہ انسانوں کے مابین بلکہ جانوروں کے بیچ میں قائم ہو جائے۔ ابن قتیبہ رحمہ اللہ الامامہ والسیاسہ ان کی کتاب ہے، اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کرتا ہے۔ یہ دور تھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا، عدل کا دور، انصاف کا دور، تطبیق سنت کا دور۔ ان کا قول ہے اگر کوئی شخص مجھ سے یہ طلب کرے کہ نبی علیہ السلام کی ایک سنت کو نافذ کرنا ہے، اس کے بدلے آپ کی ایک انگلی کاٹ لیں، میں تیار ہوں، دوسری سنت کے لیے دوسری انگلی، تیسری کے لیے تیسری، اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہونا مجھے پسند ہے، مگر میری خواہش ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہر سنت نافذ ہو۔ حدیث کے پہلے مدون ان کے دور میں چوٹی کے محدث امام زہری رحمہ اللہ، جن کو انہوں نے حکم دیا کہ آپ حدیثیں لکھیں، تدوین کریں، اور پہلے مدون عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تھے۔ ان کے دور میں ان کا دور بڑا مختصر تھا، چرواہے اس عدل کو محسوس کرتے تھے اور بکریوں کو چرتا چھوڑ کر سو جاتے تھے،
کسی بھیڑیے کا خوف نہیں تھا اور کسی کی دست درازی کا خوف نہیں تھا. اٹھتے بکریاں صحیح سالے چر کے ان کی ککھ باہر نکلی ہوتی, سیراب اور سیر ہو چکی ہوتی, اور اپنے گھر واپس لوٹ جاتے. ایک دن ایک چرواہا اٹھا اور دیکھا کہ ایک بھیڑیا اس کی بکری پر دست درازی کر رہا, چیر پھاڑ دی اور اس کو کھا رہے. بڑی تشویش ہوئی اس کو. تشویش بکری کی نہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. جب تک عمر خلیفہ تھے ہم بے خوف تھے, آج یہ بھیڑیا بکری پر دست درازی کیسے کر رہے. بکریوں کو بھول گیا, بکریوں کو چھوڑا اور جنگل سے شہر کی طرف بھاگا. اور جو پہلے انسان سے ملاقات ہوئی پوچھا کہ شہر میں کوئی خبر ہے, کہا کہ ہاں آج ہمارے امیر عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا. یہ نیک خلفاء عادل حکام جن کا وجود قوموں کے لیے جانوروں کے لیے رحمت ہوتا ہے. ایسے حکام نہیں جن کا وجود زحمت ہی زحمت ہو. یہ نیک حکام تھے. لیکن اس میں شاہد کیا ہے؟ تنفیذ دین, تنفیذ عدل, کتاب و سنت کا نشر اور کتاب و سنت کی تنفیذ. اس میں ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اگر اس پر توجہ کر لے کہ یہ اذانیں لیٹ کیوں ہو رہی, اور یہ گورنمنٹ کا حق ہے, دین کی تنفیذ حاکم کرے گا. اس پر اگر وہ توجہ کر لے کہ اذانیں 2 منٹ 3 منٹ لیٹ کیوں ہو رہی, شہری کی اذانیں پہلے کیوں ہو رہی. رمضان گزرے گا, جو فجر کی اذان آج 4:13 پہ ہو رہی ہے, رمضان گزرتے ہی 4:45 بجے ہوگی. یہ آدھا گھنٹہ لیٹ کیوں؟ فجر طلوع ہو رہی ہے, اور طلوع فجر کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً ممبر و محراب سے, میناروں سے اللہ کی توحید کی آواز بلند ہو. آدھا گھنٹہ آپ خاموش کیوں؟ اور فجر کی اذان کی 2 فقہیں ہیں, 2 حکم ہیں. ایک حکم فجر کی نماز کا, دوسرا حکم روزے کا. کئی لوگ روزہ رکھتے ہیں گھروں میں, خواتین کے روزے ہوتے, ایام 20 کے روزے ہوتے, اور جو لوگ انجانے میں اذان کا اعتبار کریں گے تو ان کے روزے تو بیکار ہو گئے, معطل ہو گئے. تو یہ جو اوقات ہیں جو شریعت نے مقرر کی اذانوں کے اور پیارے پیغمبر کے فرامین ہیں, بڑی ان میں حکمت ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اس وقت تک لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے, استقامت کے ساتھ رہیں گے, برکتوں رحمتوں کے ساتھ رہیں گے, جب تک فطر میں جلدی کریں گے. جلدی سے مراد جو ہی سورج کی ٹکیا غروب ہوئی, آنکھوں سے اوجل ہوئی, افطار کر لیجیے. تو شریعت پر عمل میں بڑی برکات ہے اور اس کی تنفیذ میں بڑی برکات ہیں. اللہ پاک ہمیں ان سے مستفید ہونے اور محدود ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.